رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کو کنویں میں کیوں پھینکا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ انگوٹھی جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ اس انگوٹھی کو ایک کنویں میں گرایا گیا اور جس کو 1450 سال تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔ کئی روایات میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی انگلی سے ایک انگوٹھی کو نکالا گیا، لیکن وہ انگوٹھی پھر کہاں غائب ہو گئی، اس کے پیچھے کئی راز وہ انگوٹھی چھوڑ گئی۔ سینکڑوں سالوں سے اس کے بارے میں کافی لوگ کافی کچھ لکھ اور پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی ایسی کوئی انگوٹھی تھی؟ اور اگر تھی تو آج وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ دوستو، عباسینہ کے ایک بادشاہ تھے نجاشی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قیمتی سونے کی انگوٹھی تحفے میں دی تھی، اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انگوٹھی صرف ایک دن کے لیے پہنی تھی اور پھر اتار کر صحابہ کو دے کر فرمایا اس کے بعد وہ کبھی بھی ایسی انگوٹھی نہیں پہنیں گے، کیونکہ سونے کے زیورات ایک آدمی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس واقعے سے یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی انگوٹھی نہیں پہنی، بلکہ ایک روایت میں ایسی انگوٹھی کا بھی تذکرہ ملتا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انگوٹھی کبھی نہیں اتاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حکمران ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کے لیے، تصدیق کے لیے ایک سٹیمپ، ایک مہر کا استعمال کیا کرتے تو اس مہر سے یہ تصدیق ہو جاتی کہ یہ ڈاکومنٹ اوریجنل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس سٹیمپ کی بجائے ایک چاندی کی انگوٹھی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر موجود تھی، اور رومنز اور پرشین امپائرز کو جو لیٹر بھیجے جاتے تھے تو اس پر وہی مہر ثبت ہوتی۔ وہ انگوٹھی کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی دوستو، بلکہ اس انگوٹھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش پر مدینہ کے ایک آرٹسٹ تھے حمداللہ، اس نے انتہائی مہارت سے اس کو بنایا تھا۔ اس انگوٹھی پر جس کی نظر پڑتی تو اس کی چمک اور خوبصورتی میں کھو جاتا، جس کے سامنے 3 لائنوں میں محمد رسول اللہ لکھا گیا تھا، جو رسول اللہ کی آفیشیل سٹیمپ مہر تھی۔ اس دور میں تعلیم عام نہیں تھی اور اکثریت لوگ تعلیم یافتہ بھی نہیں تھی، اس لیے ڈاکومنٹس کو پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ ان ڈاکومنٹس پر موجود مہر کو دیکھ کر ان ڈاکومنٹس کی تصدیق کرتے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہر دنیا کے کئی علاقوں میں پہنچی تو تب لوگ ان مہر کی خوبصورتی اور انوکھے پن سے بہت زیادہ انسپائر ہونے لگے، کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے سٹیمپ لگانے کا رواج نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے بھی بادشاہوں کے جو لیٹرز ہوتے تھے وہ سیل شدہ سٹیمپ کے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے لوگ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نے ان پرانے طرز کی مہروں کی حیثیت کو کم کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے 2 بڑے سپر پاورز یعنی رومنز اور پرشین کو جو خطوط بھیجے جن میں ان کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی گئی، ان خطوط میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر ان کے آخری پیغمبر کی تصدیق کرتی تھی۔ عباسینہ کے اس بادشاہ کو جو لیٹر بھیجا گیا تھا وہ آج بھی ترکیہ کے ٹوپکاپسی ایک پیلس ہے، میوزیم ہے، عجائب گھر، اس میں موجود ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر واضح نظر آتی ہے۔ لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد اس انگوٹھی کا سفر انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد وہ انگوٹھی خلافت کے دور میں بھی اسلامی دنیا میں ایک اہم سمبل تصور کیا جاتا تھا۔ کئی روایات کے مطابق جو بھی سرکاری ڈاکومنٹس یا تحریری لکھی جاتی ان سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر درج کی جاتی کہ وہ وہی انگوٹھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہونے تک اپنی انگلی سے نہیں اتاری تھی۔ پہلے 3 خلفاء نے اپنی خلافت میں اس انگوٹھی کو اس طرح اپنی چھوٹی انگلی میں پہنے رکھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنتے تھے، اس سے سرکاری ڈاکومنٹس پر رسول اللہ کی مہر لگا کر اس کی ویریفیکیشن کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مبارک انگوٹھی کو اپنی انگلی سے نہیں اتارا تھا۔ یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے تھوڑی دور ایک کنویں کے پاس پہنچے جو بیر ریس کے نام سے جانا جاتا تھا، جو کنواں ان کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی کنویں کے پاس سے تشریف لائے اور جہاں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی، جس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکثر اس کنویں کے پاس بیٹھ کر سوچ و فکر کرتے اور اللہ سے اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی کامیابی کی دعا کرتے۔ ایک دفعہ جب وہ وہاں پر تشریف فرماتے
تو اس انگوٹھی کو اپنی انگلی سے نکال کر اسے اپنی 2 انگلیوں میں گھما کر کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر کنویں میں گر گئی، اور 3 دن تک اس کنویں میں اس انگوٹھی کو تلاش کیا گیا لیکن ناکام رہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کنواں خشک ہو چکا تھا، لیکن اس انگوٹھی کے گرنے کے بعد اس کنویں میں اچانک بہت زیادہ پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے انتہائی غمزدہ ہو چکے تھے، کیونکہ ایک تو وہ انگوٹھی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار تھی، اور دوسری وہ انگوٹھی سرکاری معاملات کے لیے انتہائی اہم تھی۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے فوراً بعد ایک جیسی اور اس جیسی انگوٹھی بنوائی۔ کئی تاریخی ریکارڈز کے مطابق اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کئی ایسے جعلی لیٹرز لکھے گئے جن پر اس طرح ان کا مہر کا استعمال ہوتا اور جن خطوط کا مقصد اس نام کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کرنا تھا۔ انہی سازشوں کے نتیجے میں ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں محصور کر کے اس وقت شہید کیا گیا جب وہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور پچھلے 1450 سال سے مختلف لوگ رسول اللہ کی اس انگوٹھی کی تلاش میں یہاں آ چکے ہیں، جن کا ماننا ہے کہ وہ انگوٹھی آج بھی اس کنویں میں موجود ہے جسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگوں کے مطابق جو بھی اس انگوٹھی کو حاصل کرے گا اسے اللہ جنت کی بشارت اور روحانی علوم سے نوازے گا، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مشہور ماہرین آثار قدیمہ اور ٹریئر ہنٹر جو ہوتے ہیں سالوں سے اس انگوٹھی کی تلاش میں یہاں آ چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس انگوٹھی کو کوئی تلاش نہیں کر سکا۔ کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے اگر کوئی انگوٹھی نہیں تھی اور یہ واقعات صرف لوگوں میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے اس انگوٹھی کو اس کنویں سے نکال کر دنیا کی نظروں سے ایک محفوظ مقام پر رکھا گیا، اور کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ انگوٹھی خلافت عثمانیہ کے کئی سلطانوں کے پاس سے ہوتی ہوئی اسلامی خلافت کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کے پاس پہنچی تھی، جنہوں نے اس انگوٹھی کو ایک خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا جس کی لوکیشن آج تک کسی کو نہیں معلوم، اور یہ انگوٹھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ان کو پیش کی جائے گی، جو اس انگوٹھی سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی تصدیق کر کے مسلمانوں کو ایک بار پھر یونائٹ کر کے دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔